اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحاقہ کریں گے، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں جو آیت کی ہے اس سے بالکل اگلی ہی سورہ ہے۔ 69 نمبر سورہ، 69 نمبر سورہ ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کی بھی 52 آیات ہیں، 52 ہی آیات ہیں، لاسٹ جیسے سورہ تھی اسی کی طرح، اور اسی طرح کا ہی موضوع قیامت کا موضوع ہے۔ اس میں تو بالکل صراحت سے پہلی آیت سے لے کے ہی قیامت کا ٹاپک اتنی ڈیٹیل سے سٹارٹ ہوا ہے، وہ سارا اس میں ڈسکس ہوا ہے، لیکن ویسے ہی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی 52 حالانکہ آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے جو انسان کے دماغ پہ اور دل پہ اثر کرے، ڈرانے کے لیے قیامت کے کہ تم نے پیش ہونا ہے، اور وہ سارا جیسے کہ مکی آیات میں زیادہ تر میں ہے۔ آیت نمبر 1، ثابت ہونے والی۔ اب یہی یہاں سے ہی الحاقہ کا وہ سورہ الحاقہ ہے یہ، اور یہ ہے کہ حق والی، حق کے ساتھ حاقہ، حق والی، کہ جو ہونی ہے، جو ثابت ہونے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ اس کے بارے میں بار بار قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بات بتایا جاتا ہے کہ وہ حق ہے اور وہ ہونے والی ہے، وہ ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھیں پہلی آیت سے ہی اسی بات سے ہی سٹارٹ کیا ہے اس سورہ میں، اور میں جو کہتا ہوں اکثر اپنے مختلف ویڈیوز میں کہ یہ ایک تو ہم یہ جو مین ٹاپک کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی، قرآن پاک کا مین ٹاپک ہم نے دیکھ لیا، لیکن یہ سورہ بھی آلموسٹ پوری کی پوری سورہ اس پورے واقعے کو بیان کر رہی ہے، اور پورے واقعہ نہیں، مطلب وہ اس کو کتنا زیادہ اس پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں تو مزید اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2، ثابت ہونے والی کیا ہے؟ آگے اس میں کوشچن کیا جا رہا ہے اس کا ہی کہ ثابت ہونے والی کیا ہے، مطلب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ آیت نمبر 3، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ پھر اگین کوشچن کیا جا رہا ہے، یہاں پہ نگیشن نہیں ہے، یہ کوشچن ہے کہ تمہیں کیا معلوم، کہ تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ، مطلب تمہیں کیا پتا، تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے۔ کوشچن کیا جا رہا ہے، کیوریسٹی پیدا کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر سے یہ چیز آئے کہ یہ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ آیت نمبر 4، اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ تو وہ جو ہے کھڑکا دینے والی، سب کچھ برباد تہس نہس کر دینے والی، وہ اس کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ آگے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5، سمود تو بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ آیت نمبر 6، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غرق کر دیے گئے۔ تو یہ دیکھیں سمود اور عاد کی جو دو قومیں تھیں، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو نہیں مانا، جھٹلایا ان کو، تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ جو قیامت کی بات ہوتی ہے، اب یہ دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے؟ قیامت کی، لیکن وہ اسی دنیا میں ہی، کیونکہ سمود اور عاد کی قوم تو دنیا میں ہی تھی، دنیا میں ہی ان کو رسول ان کے آئے، تو ان پہ عذاب کو قیامت سے ہی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ ایگزیکٹ یہاں پہ آ کے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے یہ، یہاں پہ اب سمجھ آئی آپ لوگوں کو آئے گی کہ یہ ایگزیکٹلی میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، ایسا میں کہتا ہوں مختلف جگہوں پہ جہاں اور بھی اس کا ذکر آتا ہے، لیکن وہاں بالکل تھوڑا سا آتا ہے، ڈیٹیل میں نہیں آتا۔ اس سورہ میں بالکل کھول کھول کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ جب رسول آتے ہیں اس دنیا میں، اور جو قوم ان کا نہیں مانتی ان کا کہا،
تو ان کو پھر اسی دنیا میں ہی اس قیامت کی ایک چھوٹی قیامت، قیامت صغریٰ کہہ لیں، چھوٹی قیامت اسی دنیا میں ان پہ آ جاتی ہے. ان پہ وہی قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس کو چھوٹی سی سطح پہ اس قوم کے لیے اس قیامت کو برپا کر دیا جاتا ہے. جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی، یا وہ جب قیامت ہوگی تو سب کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا یا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، تو وہ ان کے لیے اب دیکھیں ان کا دونوں کا کریں کہ ایک آواز، ایک بے حد خوفناک آواز نے ہلاک کر دیا. اس قوم کے لیے وہ اتنی سخت، کوئی اتنی خوفناک اور اونچی آواز آئی کہ وہ اس آواز میں کتنی دیر عذاب میں رہے ہوں گے اور وہاں ہلاک ہو گئے، مر گئے اس آواز کی وجہ سے. تو وہ اس قوم کے لیے قیامت تو وہاں ہی آ گئی، ان پہ جو عذاب کہا جاتا تھا وہ وہاں آ گیا. اچھا، اور عاد بے حد تند و تیز ہوا سے غارت کر دیے گئے. تو عاد کے ساتھ کیا کیا گیا کہ تند و تیز، اب یہ دیکھیں کہ تند و تیز ہوا آئے تو ایک دم کوئی تھوڑی مر جائے گا، کوئی کسی کی چیزیں گریں گی، کوئی خود پٹک پٹک کے کہیں جا کے لگے گا، وہ پھر چوٹ آئے گی، زخمی ہو کے وہاں سسک سسک کے مرے گا. کسی کے اوپر کوئی چیز گر گئی، ملبہ گر گیا، تب تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز تو نہیں ہوتی تھی، جتنی بھی تھیں اس کے نیچے آئے اور وہ یا وہاں سے نکل کے بھاگنے کی بھی کوشش کی، پھر ہوا نے پٹک کے کہیں اور مارا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کمر ٹوٹ گئی، کسی کا سر کھل گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کے بازو ٹوٹ گئے اور وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہاں سسک سسک کے مر رہے ہیں. پھر ہوا انہیں پٹک پٹک کے کہیں اور پھینک رہی ہے، کئی تو اسی ٹائم مر گئے، کئی بعد میں سسک سسک کے مرتے رہے ہوں گے. تو قیامت ہی ہے نا، ایک قیامت کا منظر ان کے لیے تو بن گیا نا، اس قوم کے لیے تو وہ قیامت. تو اللہ پاک دیکھیں بات کہاں سے ہو رہی تھی، قیامت کی. آگے بھی دیکھیے گا بات کہاں پہ جائے گی، قیامت کی ہی. لیکن بیچ میں قیامت کی مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جن امتوں نے، جن قوموں نے کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ان کی بیچ میں مثالیں دے رہے ہیں کہ ان کے پاس تو وہ قیامت آ گئی، ان پہ پھر اللہ کا وہ عذاب ہو گیا جس کا کہا جاتا ہے، وہ عذاب ان پہ آ گیا. تو یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ، اور ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، میں تب بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہی تھے نا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کیا ہوا کہ زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے، لیکن جو نہیں لائے، خاص کر کے جو مکہ کے نہیں لوگ لائے تھے، تو ان پہ پھر ہم نے وہ آیات پڑھی تھی. اللہ نے کہا کہ اب ہم خود بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں ان سے بدلہ لیا جائے تاکہ تم دونوں کو آزمایا جائے. دونوں کو کیسے آزمانا؟ کہ تم کو بھی آزمایا جائے کہ تم ایمان میں کتنے پکے اور مضبوط ہو. تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن ایمان میں کتنے پکے اور مضبوط ہو، یہ تم کو آزمایا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکل کے لڑتے ہو کافروں سے، یہ تم کو آزمایا جائے. اور جن کو جا کے تم نے مارنا ہے ان سے بدلہ تم لو، تمہیں آزمایا جائے اور ان سے بدلہ لیا جائے اور ان پہ اللہ کا عذاب تمہارے ہاتھوں سے دلو. یہ الفاظ ہیں آیت کے، کسی کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساری، کہ ہم تمہارے ہاتھوں سے ان پہ عذاب اللہ کا آئے گا. تو کیونکہ زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے، تو اس لیے اللہ پاک نے پھر ان جو تھوڑے رہ گئے اور مکہ والے ہی رہ گئے تو ان پہ فتح مکہ ہوا. یاد ہوگا آپ کو، پھر مکہ پہ یہ گئے جہاد کرنے، مکہ کو فتح کرنے، اور وہاں جا کے کہا کہ آج جو بھی سامنے آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور قتل ہوئے. وہ کوئی جنگ نہیں تھی، تو سمپلی جا کے فتح کر دیا، کیونکہ یہ ان کی تعداد ہی اتنی زیادہ تھی اور وہ تھوڑے سے تھے. کیونکہ وہاں تو زیادہ تر لوگ ایمان وہاں بھی لے آئے تھے، اور وہ یہاں مدینہ ہی آ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ، اس معاہدے میں
اور اس معاہدے کے بعد پھر آنا شروع ہو گئے. تو پھر انہوں نے فتح مکہ کی اور جا کے مکہ کو فتح کر لیا، اور وہاں کوئی زیادہ اس طرح لڑائی جنگ بھی نہیں ہوئی. وہاں بھی زیادہ تر لوگ پھر وہاں بھی جب یہ اتنی بڑی فوج وہاں پہنچ گئی تو وہاں بھی زیادہ تر لوگ ایمان لے، کیونکہ اعلان ایسے کر دیے گئے تھے کہ کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے لے، کوئی ابو جہل کے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، کوئی اپنے گھروں میں پناہ لے لے، سب کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں جو سامنے آئے گا، جو مقابلہ کرنے آئے گا، اس کو آج کے دن قتل کر دیا جائے گا. چند ہی لوگ نکلے تھے، باقیوں نے پناہ ہی لے لی تھی اور بعد میں سارے مسلمان ہی ہو گئے تھے. تو ان پہ ایک قسم کی جو نہیں پھر بھی ضد جنہوں نے کی اور باہر نکلے اور لڑنے کے لیے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ اللہ کا عذاب ان کی. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ اللہ کے رسول اسی میسج کے ساتھ اس قوم کی طرف آتے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں مانتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں دیکھیں کہ فرعون والے نہیں مانے تو ان سب کو غرق کر دیا گیا. اور یہ عاد اور سمود کا ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی وہ بھی دیکھ چکے ہیں. تو یہ سارے ان کے جب نہیں مانا انہوں نے تو ان کی قوم پہ مختلف عذاب ہوئے اور ان کو تباہ کر دیا گیا. ان میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. وہ بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، اس پہ میرا انشاءاللہ ایک پورا ٹاپک کرنا ہے. وہ بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے کہ اس میں ایکسیپشن کیوں ہو، اس کی بھی وجہ ہے. اور وہ ایکسیپشن کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا. اب اس سے پہلے ایکسیپشن کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ ایکسیپشن اس لیے کہ اس سے پہلے ساری نبوتیں جو تھیں اور رسالتیں وہ بنی اسرائیل میں تھیں، لیکن وہ اس حد تک وہ غرق اور برباد ہو چکے تھے اپنے برے کاموں میں کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس قوم کو کہ وہ اینڈ تک اب ان سے یہ جو آخری نبی والا جو میں نے آخری نبی بھیجنا ہے وہ ان سے نہیں بھیجوں گا. اب جو انہوں نے رسولوں کو اور نبیوں کو ہلاک کرتے تھے اس سے پہلے، سوری ان کو مطلب ان کو مارتے تھے، تو آخر اللہ پاک نے ان پہ آخری حجت بھی تمام کر دی جب انہوں نے رسول کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہا. اور قرآن پاک میں اس کی کلیئرٹی ہے کہ وہ کر نہیں سکے تھے. ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے کیا نہیں ہے. کوئی بھی اللہ کے رسول کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. تو ہم نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. اب تو یہ اس کا اصل میں کنٹیکس ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے. میں بھی زندہ ہی اٹھا لیے گئے ہوں، ہماری وہ بحث نہیں ہے، لیکن اس کا کنٹیکس یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے وہ اٹھائے گئے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. تو ان کو انہوں نے مارنا چاہا، اور یہ مارنے کی بھی یہ اللہ پاک نے ان کو کیوں یہ کیا؟ کیونکہ ان بنی اسرائیل کو آخری سزا دینا چاہتے تھے اللہ پاک کہ ان سے جو آخری رسول ان میں نہ ہو، ان سے ختم کر کے وہ اپنے اعمال میں اتنے برے بن چکے ہوئے تھے کہ ان سے اب یہ سلسلہ ہی ختم کر کے تو وہ آخری نبی پھر اللہ پاک نے عربوں میں لے کے آئے، بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ قریش میں، ادھر مکہ میں، عربوں میں. تو حالانکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے، اور ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے بنی اسرائیل تھی. تو بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ جو بھی رسول جب آتا ہے تو اس امت کے لیے قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہاں ہی پیش کر دیا جاتا ہے، قیامت صغریٰ جس کو کہتے ہیں. آیت نمبر 7، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا. اب یہ بات دیکھیں، میں آپ کو پہلے کہہ چکا تھا کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آئی، وہ جو چیخ ہے، جو سخت آواز ہے، وہ آئی اور وہ مر گئے اور بس ختم، یا وہ آندھی آئی اور وہ مر گئے اور بس ختم. ایسا تو نہیں ہے.
وہ لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا. مینز اب دیکھیں وہ عذاب کی کیا سچویشن ہوگی ان کی، کہ وہ 7 8 دن جو ہیں اس میں اپنا بچنا بچائے، ان کے دلوں پہ کیا سچویشنز ہوگی، وہ کس کیفیت میں ہوں گے، کس عذاب میں ہوں گے. اس عذاب میں وہ کر کر کے مر مر کے سسک سسک کے مرے ہوں گے وہاں. تو قیامت والا ہی سین ہو گیا. بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. وہی بات جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. آیت نمبر 8، کیا ان میں کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ آیت نمبر 9، فرعون اور اس سے پہلے کہ لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی. مطلب اب یہ باقی رسولوں پر دیکھیں، میں یہ پہلے مثالیں دے چکا ہوں کہ فرعون کی دے چکا ہوں اور جن کی بس حضرت صالح علیہ السلام کی، تو وہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں. مختلف رسولوں کی وہ بات اوور آل اب بتا رہے، دو کی مثال ڈیٹیل سے بتا دی اور باقی اب اوور آل بات کر دی. آیت نمبر 10، اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی اللہ نے انہیں زبردست گرفت میں لے لیا. تو یہ دیکھیں، یہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو ایک پوری ڈیٹیل اور ایک سٹوری کے حساب سے بتا چکا ہوں آلریڈی. یہ کیوں ہوا کہ یہ اللہ کے رسول، یہ میں آپ کو، یہ قاعدہ ہے، یہ اللہ پاک نے قاعدہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور یہ ہم کر چکے ہوئے ہیں. میں یہ اس ٹاپک میں نہیں ہے، یہ کسی اور میرے خیال سے قیامت کے ٹاپک، اس سے جو پچھلا ٹاپک تھا قیامت والا، اس میں یہ کر چکے ہوئے ہیں ہم لوگ. میں اس پہ باقاعدہ اس آیت پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جب، اور وہ آیت ایگزیکٹلی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا پہ ہی کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کو ایگزیکٹلی آیت کا مفہوم اور آلموسٹ وہی الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایگزیکٹلی وہی بات یہاں بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب رسول آتا ہے اور اس کی پھر کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے، یہ میں ڈیٹیل سے پہلے بتا چکا ہوں، تو اللہ انہیں پھر زبردست گرفت میں لے لیا. تو وہ پھر اللہ پاک انہیں عذاب یہیں اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ان کے لیے قیامت صغریٰ ہو جاتی ہے. آیت نمبر 11، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا. اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. آیت نمبر 12، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو آگ تھی یا کشتی تھی، تو وہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی یہ یادگار جو اللہ پاک نے یہاں مینشن کیا ہے، تو وہ ویسے بھی اس پہ کافی ریسرچ یا اس کو تلاش کرنے کی کوشش، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے اور وہ ملے گی قیامت کے قریب. ایک ون آف دی سائنز ہے میں بھی. جیسے فرعون کی لاش کو بھی تو ابھی تک دیکھیں وہ آج تک پڑی ہوئی ہے فرانس میں، ابھی وہ لے آئے ہوئے ہیں وہاں سے مصر سے. تو وہ اللہ نے کہا کہ یہ نشانی ہے پچھلوں کے لیے، تو وہ ابھی تک ہے. آیت نمبر 13، پس جب کہ سور میں ایک پھونکی جائے گی. آیت نمبر 14، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اب یہ دیکھیں، قیامت کے ٹاپک سے بات سٹارٹ ہوئی، بیچ میں اسی جو قیامت صغریٰ ہے اس کی کچھ مثالیں دی، اور اب یہ اسی کو ہی یہاں سے پہ ملا دیا سور پھونکنے سے. تو بات تو قیامت کی ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں رسولوں کا حوالہ دیا کہ وہ دیکھو انہوں نے اگر جھٹلایا تھا تو ان کے لیے قیامت، ان کے لیے تو اللہ کا عذاب ہو گزرا. ہم نے پچھلی سورہ میں بھی آلموسٹ ایسی باتیں ہی پڑھی تھی، اس میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں کی، لیکن یہاں تو دیکھیں بالکل کڑی سے کڑی مل رہی ہے نا. تو سور پھونکی جائے گی، تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ان کے لیے ہوا، جو ایک تیز آواز آئی یا تیز آندھی آئی، تو وہ ایک قوم کے لیے تھا کیونکہ بس اس قوم پہ ہی ہوا. جب پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے یہ کام کیا جائے گا تو پھر اس کی کیا شکل ہوگی کہ ایک سور پھونکی جائے گی اور زمین، جو آیت نمبر 14، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. پھر تو پوری زمین اور پوری کائنات، یہ سب کچھ مٹا دیا، ختم کر دیا جائے گا نا.
اللہ پاک ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان سب کو میں سمیٹ لوں گا، پھر سب کو اکٹھا کر لوں گا۔ اچھا، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سب کچھ توڑ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 15، اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی۔ اب یہ کیا ہے ہو پڑنے والی؟ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہم پہلے قیامت کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ قیامت کو اللہ پاک واقعہ کہتے ہیں، کہ جب اس کو واقعہ کہتے ہیں جب یہ سور پھونکی جانی ہے اور سب کچھ ملیا میٹ کرنا ہے، اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ اور جب ملیا میٹ ہو کے اٹھنا ہے نا سب نے، اس کو قیامہ کہتے ہیں۔ وہ اٹھنا کو عربی میں ویسے ہی قیامہ کہتے ہیں نا، قیام کہتے ہیں۔ ہم جو نماز میں قیام کرتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ جب سور پھونکی جانی ہے اور یہ سب کچھ ملیا میٹ کر دینا ہے، وہ واقعہ ہے، وہ ہونے والا ہے، وہ ہوگا۔ لیکن جب ملیا میٹ کر کے اس میں سے اب حکم ہوگا کہ اب ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایگزیکٹلی آپ کو قرآن کی آیات میں بیان کر رہا ہوں، یہ قیامت کے ٹاپک کے اندر یہ ساری آیات کر چکے ہوئے۔ پلے لسٹ ہے، آپ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ ساری دیکھ سکتا ہے۔ تو اس میں پھر کہا جائے گا کہ اب اٹھو، قیامہ کا ورڈ وہاں یوز کہ اب اٹھو تم یہاں سے، تو وہ اٹھیں گے، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 16، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ تو آسمان بھی، جو آسمان کیا ہے؟ یہ اصل میں یونیورس ہی ہے نا۔ ہمارے اوپر جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہے، گلیکسیز ہیں۔ گلیکسیز کے اوپر کون کون سی گلیکسیز ہیں، تو یہی سارا کچھ مل کے ہی آسمان بنتا ہے نا۔ تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، مینس آسمان، پوری یونیورس نے اس نے تباہ ہونا ہے۔ اس پوری کائنات نے، اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو تباہ، اس کو بالکل ختم کرنا ہے، اور ختم کر کے جو ایک چٹیل میدان بننا ہے، اس کو میدان عرفات کا، تو وہ پھر بہت بڑا میدان ہوگا جس میں پوری قیامت سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے انسانوں نے اس میں کھڑے ہو کے اکٹھے ہونا ہے، اور پھر حساب ہونا ہے۔ وہ پھر یوم الحساب، اس کو اللہ پاک یوم الحساب کہتے ہیں۔ تو یہ 3 سٹیجز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعہ میں جو ہونا ہے وہ سور پھونکی جانی ہے، اور یہ کائنات کو ختم، ملیا میٹ کرنا ہے۔ جب وہ ہو جائے گی تو وہ اس مادے کو اکٹھا، یہ بھی ایک آیت میں ہے کہ اس مادے کو پھر ہم دوبارہ اکٹھا کر دیں گے۔ تو وہ جب وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے پھر اللہ پاک حکم دیں گے، تو دوسری سٹیج آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ قیامہ۔ اللہ پاک حکم دیں گے کہ اب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوں گے، تو وہ قیامت ہے، اس کو قیامہ کہتے ہیں۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو اکٹھا کر کے ان کا ایک ایک، جو جگہ جگہ پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس دن ان کے سامنے ہر ایک ایک چیز رکھے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جب یہ رکھا جائے گا تو اس کو یوم حساب کہا جاتا ہے۔ تو یوم حساب یا یوم الدین، مالکی یوم الدین، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، جو اوپننگ سورہ ہے، جو قرآن پاک کی اوپننگ ہے۔ اس میں تیسری آیت ہے، میرے خیال سے تیسری ہے یا چوتھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تیسری ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو وہ روز حساب بھی ہے، اور حساب کے بعد پھر اگلی شاید چوتھی سٹیج یوم الدین کی آ جائے گی، کہ اب حساب ہو گیا۔ اب جن کا ہم اب آگے پڑھیں گے کہ کن کے ہاتھ میں، کن کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اعمال، اور کن کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے، وہ ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے پھر یوم الدین، جزا کا دن۔ اور جن کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اب یہ دائیں اور یا بائیں میں دیے جائیں گے، یا مطلب لیفٹ ہینڈ میں جن کے دیے جائیں گے، وہ جو ہیں ان کو سزا ملے گی۔ یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اوورآل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 3 یا 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی واقعہ، جب یہ سارا کچھ ہوگا، سب تباہ ہو جائے گا، سورج، آسمان، زمین، سب کچھ، اور پہاڑوں کو
ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ابھی آیت پڑھی ہے کہ ان سب کو وہ تباہ کر دیا جائے گا. یہ واقعہ ہے پہلی اسٹیج. اس کے بعد اکٹھا کر کے سارے مادے کو کہا جائے گا کہ اب کھڑے ہو جاؤ، تو وہ قیامہ ہے. اس کے بعد اگلی اسٹیج کہ یوم حساب، کہ ان سب کا جو کھڑے ہوئے ہیں اب ان کا حساب ہوگا، وہ یوم حساب. اور اس کے بعد پھر یوم الدین، کہ جزا اور سزا کا دن، کہ اب جو ہیں ان کو جنتیں ہیں ہمیشہ کے لیے. ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل، اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا. مینس کائنات ہی، یہ یونیورس ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ زمین اور آسمان مل کے ہی یہ یونیورس بنا رہے ہیں نا. آیت نمبر 17، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. مینز وہ کوئی 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ پاک کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو آیت نمبر 18، اس دن تم سب، اب یہ جو اوپر والی آیت ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہی ہے، یہ آیت محکمات میں سے نہیں ہے. میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے بار بار اس کو بیان کر چکا ہوں کہ آیات محکمات وہ ہوتی ہیں جن میں واضح واضح بات ہو، ہماری عقل کے اندر آنے والی بات ہو، وہ آیت محکمات ہیں، اور ہمیں انہی پہ ہی زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آیت متشابہات وہ ہیں جو ہمارے لیے ان سین چیزوں کی بات کی جاتی ہے، جو بھی ہم نے نہیں دیکھی، وہ ہمارا ذہن ان کو گریسپ نہیں کر سکتا، ان کو سمجھ نہیں، ان کا ویژن نہیں لے سکتا ابھی. تو وہ آیت متشابہات ہیں، انہیں بس ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ہی پڑھنا چاہیے، اور اتنا ہی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ایسا ہوگا. تو بس اتنا ہی. اس پہ زیادہ اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ اس میں بات سے بات کہ یہ کیسے ہے تو یہ کیا ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے. یہ میں جو آپ کو سیگریگیشن بتا رہا ہوں، میں اپنی نہیں بتا رہا یا کسی عالم کی نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک کی بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر دی ہیں یہ چیزیں، کہ یہ کچھ آیتیں متشابہات ہیں اور کچھ آیتیں محکمات ہیں. اور جو کافر ہیں وہ آیت متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ تشبیہ کیسے دی، یہ مثال کیسے بیان کر دی، یہ کوئی مثال بیان کرنے والی ہوتی ہے. اچھا، آیت نمبر 18، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. تو وہی بات میں جو پہلے کر چکا ہوں، اب یہ یوم حساب کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن سارا کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کیا کیا کرتے رہے ہو. آیت نمبر 19، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو. آیت نمبر 20، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ جنتی. اب میں یہی آپ کو پہلے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں، اب وہی اس کی آیات آ گئی کہ اب پہلے واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد قیامہ ہوا. قیامہ کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن واقعہ کے بعد قیامہ ہوگا، یہاں ذکر نہیں ہے. واقعہ کا ذکر ہے، قیامہ کا نہیں ہے. اب یہ یوم حساب کا یہاں ذکر آ گیا کہ پھر حساب ہوگا اور نامہ اعمال دیا جائے گا. اور جن کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہیں گے کہ مجھے تو یہ یقین تھا. وہ کون ہوں گے؟ یہاں ان کی نشانی آیت نمبر 20 میں ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے. وہ یہ نشانی کیا ہے؟ جن کو یقین ہوگا کہ قیامت آنی ہے اور یہ حساب ہونا ہے، وہ ہے. اصل میں پوری سورہ ہی اسی بات پہ ہے نا، یہ قرآن کا مین ٹاپک ہی یہی ہے اور پوری سورہ ہی اسی پہ ہے کہ وہ حساب ہونا ہے، وہ دن آنا ہے. پہلی آیت ہی آپ پڑھ لینا کہ وہ ہوگی، اور اس سورہ کا نام ہی پڑھ لیں کہ وہ حق ہے، ہونے والی ہے. آیت نمبر 21، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا. اب یہ جنتی ہیں تو ظاہری بات، اب یہ یوم الدین کا یہاں پہ ذکر آ گیا، جزا کے دن کا. حساب ہو گیا، حساب ہونے کے بعد اب اس کو جزا ہے، اب اس کو جزا ملے گی.
کہ وہ جزا کیا ہے کہ وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا. اب یہ دیکھیں جب یہ بیان کر دیا جاتا ہے تو ہمیں باقی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ دل پسند زندگی کیا ہوتی ہے. کہ آپ جو چاہتے ہو, آپ اس دنیا میں یہی کچھ کوشش کرتے ہو نا کہ آپ ایک بہت اچھی, جو آپ جیسا چاہتے ہو, جیسی آپ زندگی اپنی چاہتے ہو, آپ ویسی گزارو. پر اس دنیا میں تو ایسا پاسبل, جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی پیسہ کما لیں, جیسے مرضی کر لیں, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں, جیسا چاہتے ہیں, ہمیشہ ویسا ہی ہو. لیکن وہاں ہمیشہ ویسا ہی ہوگا کہ وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا. آیت نمبر 22, بلند و بالا جنت میں. آیت نمبر 23, جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے. آیت نمبر 24, کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کی. تو یہ ہونا کس وجہ سے ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں شروع سے, جو توحید اور شرک کے ٹاپک میں بھی, اس کے بعد میں نے سفارش کا باقاعدہ ایک پورا ٹاپک کیا ہوا ہے, اس کی بھی پلے لسٹ ہے اگر کوئی سننا چاہے تو یہ جگہ جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو سب کچھ ملنا ہے یہ کسی کی سفارش پہ نہیں ملنا, یا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیر صاحب کو ڈھونڈا ہوا ہے تو وہ پیر صاحب آپ کو کل کو وہ نکالیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے اور کہاں کہاں بٹھائیں گے, اور وہ جو کہانیاں کس سے ہماری سوسائٹی میں چلتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوگا. یہاں جو اللہ, جو دیکھیں ہمارے لیے تو فرض کیا ہے, ہمیں کس پہ ایمان لانا ہے, وہی ہے نا جو اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں قرآن پاک میں. اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے. کہ یہ کس وجہ سے ہونا ہے, تمہارے اعمال کے بدلے, خالصتاً تمہارے اعمال کے بدلے ہونا ہے, کسی کی سفارش سے نہیں ہونا. اس میں یقیناً لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی امت کے لیے ضرور ہوگی, ان کو ضرور وہ مقام دیا جائے گا اور موقع دیا جائے گا. لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اللہ معاف کرے دوزخیوں کو یا جو گناہ گار ہیں ان کو بھی بچا لیں یا ان کو بھی کہیں. وہ بھی یہی ہوگا کہ کسی کے اگر کوئی تھوڑا بہت مارجن ہے تو وہ اس کے لیے کچھ رحمت کی دعا کریں, اللہ کے آگے کوئی سفارش کریں, اور یقیناً اللہ سنے گا ان کی. اور ہمیں امید بھی کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے, بلکہ ہم نماز اذان کے بعد کی جو دعا کرتے ہیں اس میں اس کی دعا کرتے ہیں کہ انہیں وہ مقام محمود عطا فرما, یا مطلب وہ مقام عطا فرما. تو وہ اس کی امید رکھنی چاہیے یقیناً. لیکن یہاں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ سارا کچھ ہی ہے. اب وہ شیعہ حضرات سے پوچھ لیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے یہودی کہتے ہیں کہ ہم بالکل بخشے ہوئے ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو بخشنے والا ٹولہ تو ہم ہیں, اصل میں ہم تو بخشے ہوئے ہی ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو حساب کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہودی بھی ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل وہ جو کر رہے ہیں اس کا حساب ان کی پوری نسلوں کو ملے گا انشاءاللہ, جو وہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 25, لیکن جسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی. کہ یہ وہ ہیں جو لیفٹ ہینڈ والے جو اب جہنم میں جانے. آیت نمبر 26, اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے. کہ وہ ایسے تھا کہ مجھ پہ یہ نہ ہوتا واقعہ. آیت نمبر 27, کاش کہ موت کام ہی تمام کر دیتی. کہ وہ جو موت تھی جو میں سوچتا تھا کہ یہ موت میں سب برابر ہو جانے ہیں اور بس ختم ہے, اس کے بعد کچھ اٹھنا ہی نہیں ہے, ہونا ہی نہیں حساب, کاش وہی میری خواہش ویسی ہی رہتی, ویسا ہی ہوتا. پر آج تو وہ جھوٹے پڑ گئے, ویسا تو نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوگا. یہی اللہ جگہ جگہ پہ بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقین مانو وہ ہو کے رہے گی. آیت نمبر 28, میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا. اب یہ جو مال اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا جائز اور ناجائز طریقوں سے, کسی نے کچھ فائدہ نہ دیا. میرا غلبہ بھی مجھے سے جاتا رہا. اب آج کل دیکھیں
یہ جو فرعون ہمارے ملک میں پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہمارا غلبہ ہے، ہماری حکومت ہے، ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ سب وہاں کام نہیں آئے گا. ان لوگوں کو ایک ایک جو زیادتیاں جو بھی کر رہا ہے، اس میں جو پارٹی بھی انوالو ہے، جو لوگ انوالو ہیں، جو بھی انوالو ہے، یہ جو فرعون بنے ہوئے ہیں نا، اس دور کے فرعون ہمارے ملک میں بھی، اور فلسطین کے لیے یہ جو یہودی بنے ہوئے ہیں، اسرائیلی، تو اور جہاں جہاں بھی ہیں، ان سب کو ایک ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو وہاں کچھ یہ کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 30، اسے پکڑ لو پھر اسے توق پہنا دو. اب یہ جس کو لیفٹ ہینڈ میں وہ نواں مال ملا ہے، اس کو توق پہنا دیے جائیں گے. جن کو جو جنتوں والے تھے، جو ایمان رکھتے تھے کہ قیامت آئے گی، ان کو کیا تھا کہ ان کو ایک ہمیشگی کی زندگی مل گئی، دل پسند زندگی. اور یہ کیا ہے؟ ان کو توق پہنا دیے. آیت نمبر 31، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو. آیت نمبر 32، پھر اسے ایسی زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے ہو جکڑ دو. دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوزخ میں بھی پھینکا جا رہا ہے اور پھر جکڑا بھی جا رہا ہے زنجیروں میں، کہ جو عذاب اس کو مل رہا ہے تم بھاگ بھی نہیں سکتے، یہاں ہی اس کو برداشت کرنا ہے. آیت نمبر 33، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا. تو یہ وہ ہیں جو اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا. اب اس پہ یہ نہ سوچیا کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم تو ایمان رکھتے ہی رکھتے ہیں. یقیناً ہم رکھتے ہیں، لیکن اللہ پہ ایمان رکھنے کی یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی آخرت پہ وہ کام، ہم اس آخرت کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ پہ ایمان. خالی کلمہ پڑھنا اور مسلمان کہلانا، یہ چلو وہ داخل ہو گیا مسلمانوں میں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں کسی کو بھی کافر یا وہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اصل میں بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ماننا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسے ڈر کے رہنا، زندگی گزارنا. اور یہ 34 نمبر آیت، اور مسکینوں کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ میں اس کی ویسے تو 52 آیات ہیں، لیکن آلریڈی ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی ہے، میں آگے نہیں کر رہا. آپ آگے میرے خیال ہے کچھ 18 ایک آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا، اور پیچھے بھی ساری پڑھیے گا عربی کے ساتھ، اور غور و فکر کیجیے گا. مین مقصد اس چینل کا یہ ہے، میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، سمجھیں، اور خود اپنا ذہن بنائیں. میری باتوں کو بالکل، میں تو اپنی کچھ اپنے ذہن کے حساب سے کچھ اس کی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں، تاکہ تھوڑا مطلب انٹریکٹیو بھی رہے اور کچھ سمجھ بھی آئیں چیزیں. لیکن میں کوئی نہ مفتی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ ہی میری بات کوئی آخری ہے، نہ حتمی ہے، نہ ہی میں جو کہتا ہوں یہی حق اور سچ ہے. یہ تو میری سمجھ ہے، میرا مطالعہ ہے. میں نے بہت سالوں سے قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، دن رات کرتا ہوں. تو یہ میری اس کا نچوڑ ہے یا حاصل ہے جو میں تھوڑا بہت ایکسپلین کر پاتا ہوں. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ غور و فکر کرنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں اپنی زبان میں، اس کو بجائے اس کے کہ صرف عربی میں پڑھ کے اور سواب لیا، اس کو آپ اپنی زبان میں پڑھ کے غور و فکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کیا ہے. تو یہ آپ پڑھیے گا. لیکن یہاں پہ یہ بات لاسٹ آیت میں بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آپ آگے بھی پڑھیے گا، کسی اور بات کا ذکر نہیں کیا. اس کا کیا ہے کہ مسکینوں کو کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا. ہم نے لاسٹ سورہ میں بھی یہی پڑھا کہ وہ اپنے پھلوں، اپنے باغ کے پھل جو ہے وہ غریبوں کا اس میں حصہ نہیں رکھتے تھے. اور یہاں بھی یہی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں نہ دلاتا تھا، اور کسی بات کا ذکر نہیں ہوا. تو اس کو کفر کس بات پہ اس کو سزا ملی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا. اور یہ کھانا کھلانے کا، یہ کھلانے کا، یہاں سے لوگ یہ نہیں کہ وہ دیگیں پکا کے، یہ وہ مینز اپنے مال میں سے ان کو دینا، کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کھائیں، آپ نے ان کا حق دینا ہے. آپ نے جو بھی آپ کا بنتا ہے 5%، 10%، جتنا بھی بنتا ہے وہ آپ نے دینا ہے. جزاک اللہ خیر.